جیسے باقی پوری تفصیلات تمام احکام کی وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، اور کوئی آدمی اگر اس کا انکار کر کے اس کو کہیں تلاش کرتا رہے کہیں نہیں ملے گی قرآن میں، تو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا حکم تو قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، جیسے نماز کی نہیں۔ اگر ہم نماز کی تفصیلات کا انکار نہیں کرتے یہ کہہ کر کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، تو آپ قربانی کا کیسے انکار کرتے؟ اسی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اصولی طور پر قرآن کریم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ صرف ہے امت محمدیہ تمہیں نہیں، ہم نے ہر امت پر قربانی لازم کی تھی۔ جیسے ہر امت کو اللہ نے نماز دی ہے، ہر امت کو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر امت کو جہاد کا حکم نہیں دیا، اس امت کو دیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا تھا، لیکن بہت سارے احکام ہیں جو ہر امت کو دیے گئے ہیں، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح سمجھو کہ قربانی کا تصور اتنا قدیم ہے جتنا انسان قدیم ہے۔ پہلا انسان آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تورات اٹھا کے دیکھ لو، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تفصیل سے زیادہ چیزیں بھی انہوں نے کچھ شامل کر دی۔ قرآن کریم نے اس کو درست کیا، اس کو صحیح حیثیت اس کی واضح کی، اور اس لیے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، نہ ابراہیم، ابن آدم کے بیٹوں کا قصہ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، کہ چونکہ اس میں تورات نے قلمکاریاں کی، اس میں غلط باتیں شامل کر دی، اسے کہا کہ تم آدم کے دو بیٹوں کا جو اصل قصہ تھا وہ ان کو پڑھ کے سناؤ۔ اور وہ اصل قصہ کیا تھا کہ دونوں نے قربانی پیش کی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دو بھائیوں نے حابیل اور قابیل نے قربانیاں پیش کی، ایک نے جانور ذبح کیا، دوسرا کاشتکار اور کسان تھا، اس نے اپنی فصل کا کچھ حصہ پیش کیا، دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ تو یہ لفظ قربان کا قرآن کریم سے آیا، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں قرآن اس کو قربان کہتا ہے۔ اذ قربا قربانا، اور قربان کہتے کسے ہیں؟ ہر اس نیکی کو، ہر اس عمل کو جسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جسے اللہ کے تقرب چاہنے کے لیے کیا جائے، اس کی قربت چاہنے کے لیے کیا جائے، اس کا قریب ہونا چاہے بندہ کہ میں تیرا ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایسا جو عمل بھی ہم کرتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے پہلے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے کیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے اندر حسد پیدا ہوا اپنے بھائی کے بارے میں، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتا، اس کے اندر حسد کی آگ لگی۔ اس نے کہا لأقتلنک، تو بڑا چہتا ہے خدا کا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ اصل میں اس زمانے میں ایسی علامتیں تھیں، ابھی انسانی عقل اور دماغ ارتقا پذیر نہیں ہوا تھا، اس لیے بہت محسوس چیزیں باقی رکھی گئی تھی جس سے انسان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ جتنا ترقی یافتہ آج کا دماغ ہے انسان کا، یہ اس وقت اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اس لیے وہ لحاظ کیا گیا تھا ان کے دماغ کی کمزوری کا۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ جو قربانی قبول کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ تم پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا کسی ٹیلے پر جا کر اپنی قربانی رکھ دو، آسمان سے ایک آگ آئے گی، اگر اسے جلا ڈالے تو یہ علامت ہے اس کے قبول ہونے کی، اور اگر اسے نہ جلائے اس کا مطلب یہ علامت نہیں ہے اس کا قبول ہونے کی، یہ اس کے نہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ دونوں نے جا کر اپنی قربانیاں رکھ دی کسی اونچی جگہ، حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی جو قربانی کو ٹھکرا دیا گیا۔ اس کو جوش آیا، اس نے کہا تیری قربانی قبول ہوئی ہے تو میں تو مرا ہی ہوں، میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قال لأقتلنک، تو دوسرے بھائی نے صرف یہ کہا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ تیرے جیسے آدمیوں کی قربانیاں نہیں قبول کی جاتی، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہو۔ تو اس کے لیے تقوی شرط ہے، اگر تیرے اندر تقوی ہوتا تو قربانی ضرور قبول کر لی جاتی، اور اب بھی اگر تیرے اندر تقوی ہوتا تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا، میرے طرف ایک ہو جاتا۔ میں اس سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان قدیم ہے، اس کی عمر اتنی ہے جتنی انسان کی ہے۔ حضرت آدم کو ان کے بیٹوں کو قربانی سکھائی گئی کیونکہ نوع انسانی وہیں سے شروع ہوئی، لیکن دوسری بات یہ فرمائی کہ مطلق قربانی کہ آدمی جو چاہے اللہ کے راستے میں دے دے،
یہ تو ہم نے پہلے دن سے رکھی، لیکن وہ خاص قربانی کہ اللہ کے راستے میں کسی جانور کو ذبح کیا جائے، کہا یہ بطور خاص ہم نے ہر امت پہ لازم کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا، منسک کہتے ہیں قربانی کو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ان کو ہم نے جو چار پیر مواشی دیے ہیں، گائے ہیں، بیڑے ہیں، بکرے ہیں، مینڈے ہیں، کٹڑے ہیں، یہ جتنے چار پائے جن کو مواشی کہتے ہیں ہم، قرآن کریم ان کو الانعام کہتا ہے، بہیمۃ الانعام کہتا ہے۔ کہا جن کو بھی بہیمۃ الانعام ملے ہیں، جن کے پاس یہ جانور ہیں، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک لازمی حصہ تھا آدمی کی دولت کا، تو ان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کا حکم اتنا اہم ہے اور اتنا قدیم ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی جس کو اللہ نے یہ قربانی دینے کا حکم نہ دیا۔ اور قربانی بھی کس کی؟ جانوروں کی۔ درہم و دینار کی قربانی وہ زکوٰۃ ہے، جسم و جان کی قربانی وہ روزہ ہے، دونوں کو جمع کرنے کی قربانی وہ حج ہے، لیکن الگ سے جانوروں کی قربانی وہ یہ ہے جس کا دن چلا رہا، یہ ہر امت کو اس کا حکم دیا گیا۔ ایک اور غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس میں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ قرآن کریم نے قربانی کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی دی، صحابہ بھی دیتے تھے، لیکن یہ قربانی حاجی دیتے تھے۔ یہ تم نے جو جگہ جگہ قربانی کا تصور پھیلا دیا ہے کہ ہر گھر میں جانور ذبح ہوتے پھرے، اور اس طرح ایک ایسی تباہی مچتی ہے ان جانوروں پر کہ اس کے اگلے دن ہمیں کھانے کو گوشت تک نہیں ملتا اور جانور مہنگے ہو جاتے ہیں اور کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جو تم نے قتل عام شروع کیا ہے جانوروں کا، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔